جو ہے وہ آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں فَقُلْنَا پس ہم نے کہا نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کہ اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لو اور اس لاش کے جسم کے اوپر مارو۔ اب یہاں پہ جو ضربہ کا لفظ آیا ہے اس کے پیچھے ایک تصور ہے، ایک امیج ہے۔ ہم جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے پیچھے پوری ایک امیجینیشن کی دنیا ہے، تخیل کی دنیا ہے، ایک تصور ہوتا ہے ان کے پیچھے۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ بہت دور دراز سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس وقت میں سواریاں نہیں ہوتی تھیں، صحراؤں کے سفر ہوتے تھے، تو صحرا میں مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے اس کے جو جوتے ہیں وہ ریت کی وجہ سے بھاری ہو جاتے تھے، اور وہ مسافر تھکا ہوا بھی بہت ہوتا تھا کیونکہ سفر اتنا مشکل اور طویل ہوتا تھا۔ تو گویا کہ وہ جو قدم اٹھاتا تھا اور پھر اس کو زمین کے اوپر رکھتا تھا تو گویا کہ وہ ایک طرح سے ضرب ہوتی تھی کہ پاؤں کا بڑی مضبوطی، بڑی جماؤ کے ساتھ اٹھانا اور پھر اس کو زمین کے اوپر رکھنا۔ جیسے کہ ہم کیچڑ میں چلیں تو ہم کیسے چلیں گے، تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ضربہ کے پیچھے ہے۔ یہاں پہ لفظ جو ہے وہ مارنے کی سینس میں استعمال ہو رہا ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کو جو ہے وہ لاش کے جسم کے اوپر جو ہے وہ مارا جائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی کو تو ہمیں یہ ضربہ کا لفظ جو ہے بڑے خاص معنوں میں سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ عصا کو جو ہے وہ ضربہ پتھر کے اوپر مارو تو 12 چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اپنے عصا کو جو ہے سمندر کے اوپر مارو، ضربہ کا لفظ ہے تو سمندر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، درمیان سے راستہ آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ گائے کے ٹکڑے کو جو ہے وہ جسم کے اوپر مارا جائے تو جو ہے وہ لاش زندہ ہو جائے گی اور خود بتائے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو بڑا لنک نظر آتا ہے ہمیں ان تمام باتوں کا۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کذالک کا ترجمہ ہم کہتے ہیں اسی طرح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی عام سی بات ہے، بہت کیجول سی بات ہے، بس اسی طریقے سے یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں مردہ کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مردے کو زندہ کرنا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اتنا عام سا معاملہ کہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا ایک انسانی لاش کے اوپر مارا جائے تو عقل تو ہماری کچھ اور کہتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ زندہ ہو جائے۔ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بڑے گہرے نکات سمجھ آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کذالک سے ہمیں کیا بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات بڑی انہونی ہے لیکن ہمارے لیے یہ بات کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ یریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اب آیت مبارکہ میں جو آیات کا لفظ آیا ہے یہ قرآن پاک کے انتہائی خوبصورت الفاظ میں سے ہے، کیونکہ اس کا کوئی ایک معنی نہیں ہے بلکہ اس کے بہت زیادہ معنی ہیں، لہٰذا اس لفظ کو جاننا بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ایون یہ کہ اگر آپ ترجمہ بھی کر رہے ہیں یہ بڑا اسپیشل لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مقصد ہونا، یعنی کہ آیا سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو کسی مقصد کی طرف لیڈ کرتی ہو، رہنمائی کرتی ہو۔ دوسرا آیت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا معنی ہونا، کسی چیز کی حقیقت کا ہونا، یعنی کہ اس چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت و حیثیت ہو۔ تیسرا معنی آیا کا ہوتا ہے کہ نشانی کا ہونا، یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے ہمیں کوئی دوسری چیز یاد آ جائے تو گویا کہ اس کو آیا کہا جاتا ہے، یعنی کہ نشانی۔ آیا کا چوتھا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ویلیو کا ہونا، کسی چیز کی اہمیت کا ہونا۔ آپ کسی عام چیز کو آیا نہیں کہہ سکتے، جس کی کوئی اہمیت ہوگی اسی کو آیا کہا جاتا ہے۔ اس کا پانچواں معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ آپ کو حیران کر دے، امیز کر دے، اس کو بھی آیا کہا جاتا ہے۔ اور چھٹا آیا کا معنی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سوال کا جواب بڑے یقین کے ساتھ دیتے ہیں تو لفظ آیا استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ اس لفظ کی جو ہے وہ شیپ چینج ہوتی رہتی ہے لیکن لفظ آیا کے اندر جو ہیں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ 6 معنی ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قرآنی آیات کو بھی آیا کہتے ہیں، تو گویا کہ قرآن کی ہر آیت ایسی ہے جس کی ویلیو ہے، جس کی مقصد ہے، جس کی کوئی حیثیت ہے، جو ہمارے سوالوں کا جواب ہے اور جو ہمیں حیران کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کو بھی آیا کہتے ہیں، لہٰذا زمین، آسمان، سمندر، ستارے، سیارے، انسان، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کل جہان میں تخلیق کیا ہے وہ آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز کیا ہے، وہ ہمیں حیران کر دینے والی، وہ ایک بامقصد چیز ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک جواب ہے۔ لہٰذا اس نقطے کو سمجھیے گا کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو کہ آیا نہ ہو، یعنی کہ آیت نہ ہو، کوئی نشانی نہ ہو۔ دنیا کی ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔
اور اس لیے آیت مبارکہ کے آخر میں تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی آیات دکھاتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں دکھاتے ہیں یا اس کل کائنات اور اپنی تخلیقات کی صورت میں دکھاتے ہیں، لعلکم تاکہ تم کیا ہو جو عقل حاصل کرنے والے ہو جاؤ، یعنی کہ اس دنیا کو دیکھنا، قرآن کو سمجھنا اور اس دنیا کی تخلیقات کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ عقل والوں کا کام ہے۔ اور تاکرون کا لفظ جو ہے وہ عقلہ سے ہے، جس کا معنی باندھنا بھی ہوتا ہے، عورت کے بال باندھنے کو بھی عقلہ کہتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ عرب کا جو دیہاتی ہوتا تھا وہ جس رسی سے اونٹ کی ٹانگ کو باندھا کرتا تھا اس رسی کو بھی عقل کہا جاتا ہے، جو وہ آج بھی اپنے اسکارف کے ساتھ اوپر رسی باندھتے ہیں، تو گویا کہ یہ اسی دور کی ایک طرح سے علامت ہے۔ اور اس سے مفہوم کیا بنتا ہے کہ کسی چیز کا باندھنا، کہ وہ انسان کہ جس کا دماغ جو ہے وہ خالی ہوگا اور دنیا کی پریشانیوں سے اور مصروفیات سے ہٹ کٹ کے جب یہ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کر کے اپنے ذہن کو پرسکون کر کے جب یہ اس دنیا کو دیکھے گا، جب یہ قرآن پاک پہ غور و فکر کرے گا، تو اس کو ہر چیز ایک آیا نظر آئے گی۔